السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیک۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اسٹیج کے اوپر قائد محترم، خطیب ملت، بطل حریت، میرے استاد گرامی، جن سے میں نے سبق اور ڈانٹ دونوں لیے ہیں، جناب حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان تشریف فرما ہیں۔ اسی طرح شیر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی و دیگر قائدین مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل سمندری۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ فرمایا ہم نے مومنین کے اوپر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا آنا مومنین کے اوپر احسان فرمایا۔ دوسرے مقام پر کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرا محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت وہ کیسے بنا؟ آنے والے آغوش رحمت میں آئے، آغوش رحمت میں آنے کے بعد پھر ان کے اوپر اللہ نے احسان کیسے کیا؟ روایت صحیح البخاری میں ایک آیا، بھولا بھٹکا خوش قسمت راہی اپنے علاقے سے چلا، یہ یمامہ کا رہنے والا سمامہ چلا، راستہ بھولا مکے کا، پہنچا مدینہ منورہ کے اندر۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاروں نے محمد کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبداروں نے سمامہ کو پکڑ کے مسجد نبوی کے صحن کے اندر لا کر باندھنے کے بعد میرا نبی آیا، آ کر سمامہ سے کہا سمامہ ہمارے ساتھ بات کرو، ہمارے ساتھ گفتگو کرو۔ کہنے لگا، کہا ان تقتلنی تقتل ذات من۔ کہنے لگا اگر مجھے قتل کرنے کے ارادے سے لایا گیا ہے تو اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے، اگر قتل کرو گے تو قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ پھر کہنے لگا وَإِن تَعْفُوا عَنْ شَاكِرٍ۔ اگر معاف کرو گے تو میں معافی کا بدلہ دینے والا ہوں۔ 3 دن تک سمامہ مسجد نبوی کے اندر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندہ رہا۔ 3 دن تک سمامہ کے یہی الفاظ، قتل کرو گے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، معاف کرو گے میں معافی کا بدلہ دینے والا ہوں۔ 3 دن کے بعد امام کائنات نے کہا جاؤ سمامہ کو کھول دیا جائے۔ حضرت سمامہ کو جب ان کی رسیوں کو مسجد نبوی سے کھولا گیا، سمامہ باہر نکل کر سوچنے بیٹھا، کہنے لگا اوے سمامہ بڑی بڑی سلطنتیں دیکھی، بڑی بڑی حکومتیں دیکھی، بڑے بڑے حکمران دیکھے، آج تک نہیں دیکھا تیرے الفاظ کے اندر حدت بڑی تھی، تیرے الفاظ کے اندر شدت بڑی تھی، وہ رحمت کی برکھا برساتا چلا گیا۔ سوچ میں پڑا، واپس مسجد نبوی کے اندر پہنچا، وہ رحمت کائنات وہ مدینہ کا ماہ تمام مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا۔ کہا سمامہ پھر سے آ گیا ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہا محبوب پوچھتے ہو
پھر سے آ گیا ہے، آپ نے جانے کے قابل چھوڑا ہی نہیں، یا پوچھتے ہو پھر سے آ گیا ہے؟ دوسری روایت سیرت ابن ہشام کے اندر، نام فضالہ ہے، مکہ کا رہنے والا ہے۔ فضالہ گیا امام کائنات کے قتل کے ارادے سے، تلوار کو اپنے لباس میں چھپائے ہوئے پہنچا۔ آقا کائنات نے دیکھا، کہا فضالہ تو فضالہ ہے، ماذا کنت تحدث به نفسک، اور فضالہ اپنے دل میں کیا بات سوچ رہا تھا؟ فضالہ نے کہا محبوب میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ محبوب کائنات نے استغفر اللہ پڑھا، فضالہ کے سینے کے اوپر رحمت کائنات نے ہاتھ رکھا۔ فضالہ کہتے ہیں ہاتھ رکھنے سے پہلے کی کیفیت اور تھی، جب ہاتھ رکھ کے اٹھایا تو آقا سے زیادہ محبوب تھا ہی کوئی نہیں۔ اور کیوں نہ ہوتا، فضالہ کو کیا پتا تھا اس کے سینے کے اوپر کس رحمت کائنات کا ہاتھ ہے؟ اور وہ تھا کہ جب چلتا تھا اس کی رکاب جبریل تھام لیتا تھا، اور وہ تھا جب اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتا تھا رب قبلہ تبدیل کر دیتا تھا، اور وہ تھا جب نظر کو جھکاتا تھا جبریل آ جاتا تھا، اور وہ تھا جس کی عادات کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیا تھا، اور وہ تھا جس کی نظر اس پر پڑ جاتی تھی رب اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا تھا۔ اور حضرت حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ محبوبہ تہاڈی تعریف کی ہو سکتی ہے، انج لگتا ہے تسی رب نو آکھتے گئے ہو رب تانوں بناتا چلا گیا ہے۔ اور کسی کہنے والے نے کہا تھا چہرہ ہے کہ انوار تو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورد، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلی ہے، گردن ہے کہ برفرق زمیعود شریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، قرات ہے کہ سامن کے امڑتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دھمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لبے تنتان پیغمبر حرف بسنا خانی خامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجھم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں پہ گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں لیکن اسلام اب بھی نمک خار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی تمیز من و یزدہ، انسان کی گردن پہ صدا پار ہے تیرا، کہنے کو تو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔